بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج ایک لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے پارٹس آف اسپیچ، یعنی اجزائے کلام۔ انگلش میں اجزائے کلام کتنے ہیں؟ انگلش زبان میں یعنی انگریزی زبان میں اجزائے کلام کی تعداد 9 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے ناؤن، 2 پروناؤن، verb, adverb, adjective, preposition, articles, conjunction and interjection۔ لیکن آج ہم پارٹس آف اسپیچ میں نمبر 1 جو ہے ناؤن، اس کو ڈسکس کریں گے کہ ناؤن کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سی قسمیں ناؤن کی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، جو لفظ کسی شخص، جگہ، چیز، حالت یا کیفیت کا نام ہو اسے انگریزی میں ناؤن یعنی اردو میں اسم کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل مین، سٹی، بک، اسلم، پشاور اینڈ سو آن یعنی وغیرہ۔ ناؤن کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ ہم جس طرح دیکھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں، ہمیں جو چیز، فار ایگزامپل جب ہمیں انسان نظر آتے ہیں، گاؤں نظر آتے ہیں، شہر نظر آتے ہیں، درخت، پودے وغیرہ، پرندے، جانور، جو کچھ ہمیں نظر آتے ہیں وہ ضرور کوئی نام رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم جدھر بھی دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ضرور کوئی نام رکھتے ہیں۔ اب ناؤن کی قسمیں کتنے ہیں؟ ناؤن کی 5 قسمیں ہیں: کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن اینڈ کنکریٹ ناؤن۔ ان میں سے جو پہلا ہے کامن ناؤن، کامن ناؤن کسے کہتے ہیں؟ اب یعنی اس میں ناکرہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ناکرہ کیا ہے؟ جو ناؤن کئی شخصوں، کئی جگہوں یا کئی چیزوں کے لیے مشترک نام ہوں۔ فار ایگزامپل مین آدمیوں کے لیے ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کا نام ہے۔ فار ایگزامپل بوائے یا گرل یا کاؤ، یا فار ایگزامپل کسی جگہ کا نام، جگہ، فار ایگزامپل شہر، گاؤں یا ملک وغیرہ۔ تو اسی طرح جانوروں میں فار ایگزامپل جانور، کسی جانور کا نام، یا فار ایگزامپل پرندوں میں کسی پرندے کا نام ہو تو اسے کامن ناؤن کہا جاتا ہے۔ اور اسے کامن ناؤن کہا جاتا ہے جیسے اسکول اور بک وغیرہ، یعنی اس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک کامن ناؤن، فار ایگزامپل اگر کوئی ہمیں بولتا ہے کہ اس لڑکی کو آواز دو، اسے پکارو، کال دیٹ بوائے، اب ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ لڑکا کون سا ہے۔ اب اگر ہم اس لڑکی کا نام لے لیں، فار ایگزامپل اسلم کو پکارو، یا فار ایگزامپل ایک شخص کہتا ہے کہ میں شہر جاتا ہوں، آئی گو ٹو دا سٹی، اب ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کون سے شہر جاتا ہے۔ اگر وہ بولے کہ میں پشاور جاتا ہوں، آئی گو ٹو پشاور، یا میں لاہور جاتا ہوں، آئی گو ٹو لاہور، اب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جب کسی ناؤن کا ایگزیکٹ جو انیشل معلوم ہو جائے، فار ایگزامپل اس کا نام صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے تو اسے پراپر ناؤن کہا جاتا ہے۔ پراپر ناؤن کسی خاص شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہا جاتا ہے، جیسے اسلم، پشاور، دہلی، قرآن وغیرہ۔ اور تیسرا اس میں ہے کلیکٹیو ناؤن۔ کلیکٹیو ناؤن جو ناؤن کئی شخصوں یا کئی جگہوں یا کئی چیزوں کے مجموعی کا نام ہو، یعنی اسے مشترک نام بھی کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آرمی، یعنی آرمی میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، آفیسر سے لے کر ایک سپاہی تک۔ جیسے کلاس میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں یا زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل ٹیم آف پلیئرز، فار ایگزامپل ایک فٹ بال کا ٹیم، کرکٹ کا ٹیم ہو، تو اسی طرح بہت زیادہ ہیں اس کی مثالیں بھی۔ تو اسی کلیکٹیو ناؤن یعنی ایک کیٹیگری کی کئی شخصوں، کئی چیزوں یا کئی لوگوں کے نام کو، مشترک نام کو کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، یہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں حالت یا اس میں کیفیت اسے کہتے ہیں۔ جو ناؤن کسی حالت یا کیفیت کا نام ہو اسے ایبسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے، جیسے النس، بیماری ایک ناؤن ہے، النس
ہیلتھ، سوری، آور پلیجر وغیرہ۔ کنکریٹ ناؤن اور میٹیریل ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن اس میں مادہ کہا جاتا ہے جو فزیکل سٹیٹ رکھتا ہے، جو فزیکل حالت میں ہوں۔ جو ناؤن جمادات یا نباتات میں سے کسی چیز کا نام ہو یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جسے دوسرے کئی چیزیں بنانے میں استعمال کی جائیں، اسے میٹیریل ناؤن یعنی کنکریٹ ناؤن کہا جاتا ہے، جیسے آئرن، گولڈ، رائس، ملک وغیرہ۔ تو آج کے لیسن میں اتنا کافی ہے۔ اب مزید پھر اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے پلورل اور سنگولر ناؤن۔ اس کی وضاحت کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اب مزید آگے کلاسوں میں اس کا جو ناؤن ہے، جتنے بھی ناؤن ہے، کامن ناؤن، پراپر، کلیکٹیو، ایبسٹریکٹ اینڈ کنکریٹ، ان سب کو وضاحت کے ساتھ بورڈ پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ان سے اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو میری ویڈیو دیکھتا ہے اس کے ساتھ ایک کاپی ہونی چاہیے کہ وہ یہ چیزیں جو میں پڑھا رہا ہوں وہ یہ لے کے اپنی کاپی میں یاد کرنے کی کوشش کرے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔